اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وبجدہ وابی وامہ واخی وبنیہ وشیعت آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین لعن اللہ امتاً قتلتک ولعن اللہ امتاً ظلمتک ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو ذو الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہے اور بندہ روزانہ یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا۔ صراط مستقیم وہ راہ ہے جس پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے۔ یہ الہی راستہ ہے، خدائی راستہ ہے، اور خدا رسول اور آل رسول نے اسی راہ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہوتی ہے کہ اگر ہم اس راستے پہ ہیں تو ہمیں اس راستے پہ نہیں جانا ہے جن پر غضب آیا ہے یا جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ یعنی قرآن روز دعوت فکر دے رہا ہے کہ بندہ دونوں راستے پہ تو نہیں چل سکتا، ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا، چاہے صراط مستقیم اختیار کر لو، چاہے ضالین اور مغضوب کے راستے اختیار کر لو، ایک راستہ تمہیں اختیار کرنا ہے۔ ہاں، ایک راستہ یہ خدائی راستہ ہے اور اس پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، اور دوسرا راستہ ہے وہ ہے جن پر غضب آیا ہے، جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو فائدہ دیکھتا ہے، اپنے ایمان کا فائدہ ہو، اپنے عمل کا فائدہ ہو، اپنے عقیدے کا فائدہ ہو، اپنی ذات کا فائدہ ہو۔ ہم دنیا میں جس راہ پہ چل رہے ہیں، آیا یہی راستہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ عقل مند انسان یہی ہے، اور جو عقل مند نہیں ہے وہ سوچتے ہیں بس دنیا داری دیکھ لے جائے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ بعد میں جو دیکھا جائے گا، بعد میں موقع ملے یا نہ ملے، ہمیں اپنے حال کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اپنے موجودہ زمانے کو بہتر بنانا ہے، یہ زندگی ہماری بہتر ہونی چاہیے۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہم فیوچر کے چکر میں اپنا پریزنٹ بھی بیکار کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سکون نہیں مل پا رہا۔ ہم فیوچر کے چکر میں پریزنٹ خراب کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں پریزنٹ جو ہے وہ اچھا بنانا چاہیے،
فیوچر کی بات وہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم پہلے کیا تھے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم آگے کیا بنیں گے، ہمیں یہ دیکھنا ہے ابھی ہم کیا ہیں۔ کبھی کبھی زندگی ساتھ نہیں دیتی، کبھی کبھی وقت ساتھ نہیں دیتا، انسان اچھا ہوتا ہے لیکن کب وہ گمراہ ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنا حال، موجودہ زندگی، اس کو جو ہے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ قارون کی موجودہ زندگی کتنی اچھی تھی، خزانہ تھا، رشتہ داری تھی، نام تھا، نمود تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، شہرت تھی، نام، لیکن یہ موجودہ زندگی اس کی برباد ہوئی یا نہیں ہوئی فیوچر کے چکر میں کہ اتنا زکوٰۃ نکل جائے گا تو پھر ہم تو گھاٹے میں۔ ایک تھا برسیسا مجیب الدعوات، جو دعا کر دے وہ ہو جاتی تھی۔ ہمیں اپنا کیا دیکھنا ہے، حال، موجودہ زندگی، ہم اس پہ باقی ہیں، ثابت قدم ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، خدا اور اہل بیت اور رسول کے راستے پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اسے سیف کرنا ہے۔ ایک بندہ تھا جو دعا کر دیتا تھا قبول ہو جاتی تھی۔ بمبئی والے زیادہ جانتے ہوں گے، کیوں؟ کوئی نہ کوئی بابا مشہور ہیں، تعویذ لکھوا لو، گنڈا بنوا لو، پھونک جھاڑ کرا لو۔ اگر اتنے ہی ان کی زبان میں، ان کے قلم میں، ان کی پھونک میں اثر ہوتا تو وہ ایسے نہ بیٹھتے ہیں۔ اچھا، انسان جو اپنے لیے دعا کر سکتا ہے کیا دوسرے کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ جتنا ہم رو کر، گڑ گڑا کر، خلوص سے، جذبے سے، ایمان سے دعا ہم اپنے لیے کرتے ہیں، کیا دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنا دیکھنا ہے، اپنا بچاؤ۔ جو ہماری دعا میں اثر ہوگا، جو ہماری مناجات میں اثر ہوگا، جو اللہ ہماری درد دل کو سنے گا، وہ کسی اور کے نہیں سن سکتا۔ یہ دعائیں تو مومنین کی زبان سے کرائی جاتی ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ ایک جذبہ ہوتا ہے محبت کا کہ بھائی ہماری زبان پاک نہیں ہے، ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ آپ کی زبان اچھی ہے، لہذا آپ کی زبان سے دعا ہو جائے۔ اور اللہ بھی یہ فرماتا ہے کہ جہاں 40 مومنین اگر دعا کر دیں تو اللہ تو قبول کرتا ہے، تو اس دعا کے خلاف نہیں۔ لیکن وہ کہ ہم کچھ کریں نا، بس پریشانی آ گئی تو وہاں چلے گا، یہ بنا دیجئے، وہ بنا دیجئے، وہ بنا دیجئے، اپنے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں خرچہ کر رہے ہیں، یہ کھال لے آؤ، وہ زعفران لے آؤ، یہ پتا لے آؤ، وہ مرغا لے آؤ، وہ بکرا لے آؤ، خرچہ کر رہے ہیں ہمیں اپنے لیے۔ تو ایک بندہ تھا جس برسیسا مجیب الدعوات، جو دعا کر دیتا تھا قبول ہو جاتی، اثر تھا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنا حال، پریزنٹ اچھا رکھنا چاہیے۔ خوب دعا کرتا تھا، وہ نماز صبح کے بعد اس کا دربار لگتا تھا، جتنے آئے یہ پریشانی، ہاں اللہ شفا دے، اللہ تمہیں شفا دے۔ جو زبان سے کہہ دیتا تھا شفا یابی کے لیے، جو دعا کر دیتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی۔ بہت سے لوگ آتے تھے پریشان حال، اس میں ایک بندہ آیا اپنی بہن کو لے کے، اس کی بہن نابینا ہے، علاج کرا چکا ہے، پریشان ہے، اب سن چکا ہے انسان جب تھک ہار لیتا ہے تب وہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ اسے ہر وقت خدا یاد رہنا چاہیے۔
تو وہ اپنی بہن کو لے کے آیا کہ ہم بھی چلیں اسی دربار میں، اندھی ہے، اتنا خرچہ کیا، اتنا علاج کرائے، کچھ نہیں ہوا، لے کے آیا۔ تو برسیسا نے کہا کہ ہمارا دربار صبح لگتا ہے نماز کے بعد، اس وقت لاؤ۔ اب وہ صبح کا وقت تھا، نماز کے بعد جتنے بھی بیمار، پریشان حال، حاجت مند دعا کے لیے آ رہے ہیں، سب کی دعا کر رہا ہے، اور سب کو یہ دعا اس کی قبول ہوتی تھی، مجیب الدعوات تھا، جو دعا کر دے۔ آخر میں اس بچے کا نمبر آیا، دعا کی، بینائی آ گئی۔ اور جب یہ آخر میں، تو آخر والوں کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے، آج کے حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ تو جب وہ آخر میں رہی تو شیطان نے برسیسا کو ورغلایا۔ اس واقعے سے بہت نتیجے نکلیں گے، اور مجلس نام ہی ہے نتیجے کو دینے کا، سمجھ گئے؟ ورنہ اگر صرف سنا دینا ہے، قرآن سنا دو، روایت سنا دو، فضائل سنا دو، تو کتابیں بھری رکھی ہیں، موبائل میں بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، جتنا سننا ہے خوب سن لو۔ جب تک نتیجہ نہیں لیں گے، جب تک جذبہ نہیں بیدار ہوگا، جب تک فکر نہیں ملے گی، جب تک احساس نہیں ہوگا، جب تک ابھارا نہیں جائے گا، جوش نہیں دلایا جائے گا، کیا ملے گا؟ تنہائی شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسے کا مطلب برائی۔ شیطان برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف نہیں لے جاتا۔ خدا نے قرآن کریم میں فرمایا، خدا تمہیں نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، شیطان تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے۔ خدا جب بلاتا ہے تو رحمت و برکت کی بات کرتا ہے، شیطان جب بلاتا ہے تو خزانے کی بات کرتا ہے، بچاؤ۔ اگر تم نے کار خیر میں پیسہ لگا دیا تو غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اتنا گھاٹا ہو جائے گا۔ یہ کون بہکاتا ہے؟ یہ شیطان بہکاتا ہے۔ اور جب رحمان بات کرتا ہے، خدا بات کرتا ہے، دینے والا بات کرتا ہے، نوازنے والا بات کرتا ہے، رازق بات کرتا ہے، مالک بات کرتا ہے، رب العالمین بات کرتا ہے، تو کہتا ہے زکوٰۃ نکالو، اضافہ ہم کر دیں گے، خمس نکالو ہم دے دیں گے، فطرہ نکالو ہم دے دیں گے، صدقہ نکالو ہم اسے بڑھا دیں گے، کار خیر میں آگے بڑھو، نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تو دو راستے ہیں، ایک خدائی راستہ ہے، وہ نیکیوں پہ ابھارتا ہے تو کہتا ہے ہم اضافہ کر دیں گے، اور ایک شیطان ہے نیکیوں سے روکتا ہے، کہتا اگر تم نے یہاں خرچ کیا تو گھاٹا ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ یہیں سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر عزاداری میں کوئی خرچ کروا رہا ہے تو سمجھو کوئی خدائی نمائندہ ہے، اور اگر عزاداری کے معاملے میں کوئی روک رہا ہے تو کوئی شیطانی بندہ ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ ہم کس کی راہ پہ چل رہے ہیں، الہی بندے پہ یا شیطانی بندے پہ؟ الہی نمائندہ خدا کی بات کرے گا، اس راستے پہ چلو گے، خیر و برکت ملے گی، رحمت ملے گی، سکون ملے گا، اضافہ ملے گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تمہاری روزی میں برکت ہوگی، تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ لیکن جو شیطانی بندے ہوتے ہیں، بھائی اگر آپ نے دے دیا نا تو پھر ہم لوگوں کی فلاپ ہو جائے گی، ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ آپ اگر ادھر چلے گئے تو پھر ادھر کا معاملہ یہ رہے گا، اور وہ اپنے نام کے چکر میں ایک ہی جگہ پھنسے رہتے ہیں کہ بس ہمیں یہی سنبھالنا ہے۔ اگر یہ خدائی جذبہ ہوتا تو ہر جگہ شرکت ہوتی۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ تو یہ ایک شیطانی نمائندے ہیں، ایک الہی نمائندے ہیں۔ برسیسا ثابت رہنا چاہیے، ہمیں اپنا حال کب بہک جائیں
کب بدل جائیں، کب بگڑ جائیں، کب گمراہ ہو جائیں، کب غضب الہی آ جائے، بھروسہ نہیں ہے۔ حفاظت، ثابت قدمی، برسیسا، مجیب الدعوات تھا، دعا کر دیتا تھا، اللہ قبول کر لیتا تھا، عابد تھا، نام تھا اس کا، زبان سے کسی کے لیے اس نے دعا کر دی، قبول۔ اس بچی کے لیے بھی اس نے دعا کی، نابینا تھی، بینائی مل گئی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جس کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا، کبھی کبھی وہ بھی احسان کے تلے دب جاتے ہیں۔ شیطان نے بہکایا، گمراہ کیا، اور جب ایک گناہ کرا لیا تو پھر وسوسہ ڈالا کہ یہ گناہ کرایا ہے، کہیں اب پھیل نہ جائے، لہذا اس کو مار دو۔ انسان جب گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو پھر ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، جائے گی، بتائے گی، بدنامی ہوگی، ابھی ختم کر دو۔ غصہ شیطان جب حاوی ہو جاتا ہے، اس نے اسے مار دیا، قتل کر دیا۔ اب لاش کہاں پھینکی جائے؟ معاملہ تو یہ بھی ہے، کہا کہ جہاں آپ کا مصلی لگتا ہے اسی کے نیچے ہی دفن کر دو، اسی پہ مصلی رکھ دو۔ ہو گیا، کام کروا لیا شیطان نے۔ شیطان بھی ایسا بندہ ہے کہ کام کروا لیتا ہے، پھر کریڈٹ نہیں لیتا کہ ہم نے کروایا ہے۔ وہ صاحب کہتا ہم نے کہا تھا، زبردستی تو نہیں کی تھی، اب تم سمجھو۔ اب اتنا کام اس سے کروا لیا۔ اب اس کا بھائی تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ چلیں دیکھیں، بہن کو لائیں۔ تو جب آیا تو نہیں پایا، تو اس عابد و زاہد جو مجیب الدعوات تھا، دعا میں پاور تھا، کہا بھائی ہم لائے تھے اپنی بہن کو شفا یابی کے لیے۔ کہا شفا مل گئی، وہ گئی، چلی گئی۔ بھروسہ۔ جیسے ہی وہ نکل رہے تھے، شیطان آ گیا۔ کہا کہاں؟ کہا وہ بہن کو علاج کے لیے لائے تھے اور ہمیں کام تھا، چلے گئے اور شفا مل گئی اور وہ اپنے گھر۔ کہا نہیں، وہ کہیں نہیں گئی ہے، وہ یہیں ہے۔ عابد نے یہ کام کیا ہے؟ کہا نہیں بھائی ایسا نہیں، کہا ہے اس کا مصلی اٹھاؤ، قبر کھودو، دیکھو لاش کے ٹکڑے ملیں گے۔ اب اس کا بھائی آیا، مصلی ہٹایا، زمین کھودی گئی، اب لاش کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ اب کیا ہو؟ برسیسا کیا کرے؟ جس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کیا کرے؟ شیطان نے ادھر بھی، شیطان ایک طرف نہیں ہوتا، ادھر بھی کام کرے گا، ادھر بھی کام کرے گا، ادھر سے کچھ کہے گا، ادھر سے کچھ کہے گا۔ ابھی تک ان لوگ کو بہکا کے لایا کہ نہیں کہیں نہیں گئی ہے، یہیں یہ معاملہ ہوا ہے، دیکھ لو جا کے پورا پروف ثبوت، اور ادھر سے وہ آ گیا کہ پھنس گئے۔ اب کیا؟ کہا اگر ہماری مانو تو جان بچا لیں۔ کہا کیا؟ کہا کہ تم جو ہے ہماری عبادت کر لو، ہمیں مان لو۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی عزت بچانی ہے، جان بچانی ہے، مان لیتے ہیں ان کا کہنا، ان کی عبادت کر لیتے ہیں۔ آج یہ حالات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، فرش ادا کی زینت بنتے ہیں، الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، نیک کام میں رہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہم کہیں کمزور پڑتے ہیں نا کہ آج نہیں کل کر لیں گے، آج نہیں کل کر لیں گے، اور آج کر لیتے ہیں، کل موقع ہے پھر جو ہے توبہ کر لیں گے۔ کہیں رشوت لینی ہوئی، کہیں جھوٹی گواہی دینی پڑی، کسی عالم کے خلاف بولنا پڑا، یہ معاملہ تو بڑا وہ ہے نا کہ عالم کے خلاف تو ہر ایک تیار ہو جاتا ہے،
چاہے وہ وہاں رہے یا نہ رہے، علاقائی تو خاموش رہتے ہیں، باہر والے بہت بھونکنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم نہیں، انہیں تو مزہ لینا ہے۔ تو بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ آج کر لو کل توبہ معافی، تو یہی برسیسا نے بھی سوچا، جس نے گناہ کیا تھا بچانے کے لیے آ گیا شیطان کا، ہمیں اگر مان لو، ہماری عبادت کر لو، جو ہم کہیں وہ کر لو تو بچ جاؤ گے۔ اب جان بچانا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جان بچ گئی تو پھر وہ پاور آئے گا، پھر وہ طاقت آئے گی، پھر وہی زمانہ آئے گا، پھر عبادت ہوگی، پھر مناجات ہوگی۔ تو کہا بھائی اب تو ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے، اب تمہیں کیسے تمہاری عبادت کریں، کیسے تمہارا سجدہ کریں؟ تو کہا کوئی ضروری نہیں ہے کہ سجدہ ویسے ہی کرو جیسے کیا جاتا ہے، سجدہ اشاروں سے کر لو، نیت باندھ لو، نیت باندھ لو، بس نیت ہی کافی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے شیطان نے اس عابد و زاہد جس کی دعا میں یہ پاور تھا کہ جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی، شیطان نے کیسے اسے گمراہ کیا، اور اسی طرح سے گمراہ کیا کہ آج یہ گناہ کر لو کل توبہ کر لیں گے۔ یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں کچھ لوگ ایسے مل جائیں کہ آج یہ کر لو کل معافی مانگ لی جائے گی، تو سمجھو یہ اچھے نہیں ہیں۔ ارے جن لوگوں نے غدیر میں علی کو دیکھا ہے، اگر وہ بدل رہے ہیں تو ابھی توبہ کر لیں، ورنہ شیطان بہت دور لے کے چلا جائے گا۔ ایک صلوات بر محمد آلِ محمد۔ بھئی نبی نے مدینے میں حسن حسین کو دکھایا ہے، دیکھا بھی ہے، مانا بھی ہے۔ اب اگر کوئی حسن حسین کی منزلت کو گھٹا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بہکایا گیا ہے۔ عظمت فاطمہ زہرا دیکھا ہے مدینے میں، نبی دروازے پہ آگے سلام کرتے تھے۔ یہ مسلمان دیکھنے کے بعد اگر در زہرا کی اہمیت نہ رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں بہک گیا ہے۔ اور اگر علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے بعد کوئی گلے میں رسی کا پھندا ڈال رہا ہے تو سمجھو کہیں نہ کہیں یہ بہک گیا ہے۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے دکھلایا کہ ملائکہ کی صفوں میں رہنے والا ہے یہ، لیکن شیطان اسی کو کہتے ہیں جو خدا کے خلاف جائے، خدا کے فرمان کو نہ مانے، اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ اللہ نے آدم کے سامنے سجدے کا حکم دے کر دکھلا دیا کہ دیکھو ملائکہ اور ہوتے ہیں، شیاطین اور ہوتے ہیں، ملائکہ مان لیتے ہیں، شیاطین اکڑ جاتے ہیں۔ اب یہی فارمولہ اپلائی کر لو پوری زندگی میں، جو رسول اور آل رسول کی مان لے وہ ملائکہ کی صفوں میں ہے، جو رسول اور آل رسول کے سامنے اکڑ جائے وہ بھی اپنے وقت کا کوئی شیطان ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ تو شیطان یعنی حکم خدا کو نہ ماننے والا، اہل بیت سے محبت کے لیے قرآن نے کہا یا نہیں کہا ہے؟ اہل بیت کی ولایت کا اقرار قرآن نے کرایا یا نہیں کرایا ہے؟ اہل بیت کی عظمت و طہارت و پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا یا نہیں کیا ہے؟ یعنی قرآن میں جو کچھ ہے وہ حکم خدا ہی تو ہے۔ اگر ہم حکم خدا کو نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہم حکم خدا کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے حکم کے خلاف نہیں جا رہے ہیں؟ اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں خدا کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، فرما برداری اس نے جو چاہا ہے وہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ جو صراط مستقیم پہ ثابت قدم تھے انہوں نے مان لیا،
اور جو صراط مستقیم پر آنا ہی نہیں چاہتے تھے وہ دیکھتے رہے، بدلتے رہے، بہکتے رہے۔ آج بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب بحث ہوتی ہے کون افضل ہے تو بڑی شان سے کہا جاتا ہے، اور علی کو وہیں لاتے ہیں جہاں رکھا ہے انہوں نے۔ حدیث بیان کی جاتی، بڑا شرف علی کا چوتھے نمبر پہ فضیلت علی کو دیتے ہیں، جبکہ واقعہ ملتا ہے کہ اسی میں سے ایک بندہ تھا جس کے بیٹے کو میرے مولا اور آقا امام حسن مجتبیٰ نے ایک صلوات پڑھے محمد علیہ نے ایک کے بیٹے کو کہا کہ تو کیا ہے، غلام زادہ ہے، یعنی ہمارے غلام۔ تو انہوں نے جا کے اپنے باپ سے کہا کہ آج انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ تم ہماری غلامی میں ہو۔ تو انہوں نے کہا بس جلدی سے جاؤ، اس میں لڑنے والی بات نہیں ہے، اس میں غصے والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو تو جا کے لکھوا لو، اس لیے کہ اگر ان کی غلامی میں آ گئے تو کامیابی ہو جائے گی، نجات مل جائے گی۔ مسلمانوں سے پوچھو جو اپنی اولاد کو امام حسن کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں وہ افضل ہے یا تم افضل ہو؟ ایک صلوات پر محمد علیہ محمد۔ وہاں تو یہ شرف سمجھا جا رہا ہے، جا کے فوراً لکھوا لو غلامی، اگر سند مل رہی ہے غلامی کی۔ کیوں؟ انہیں کی غلامی میں، ان کی غلامی، اہل بیت کی غلامی بڑا عظیم شرف ہے۔ جو اہل بیت کا غلام ہو جائے۔ ایک غلام تھے علی کے جن کا نام تھا قمبر۔ مولا اپنے غلاموں کو کتنا نوازتے ہیں۔ قمبر علی کا غلام بندہ ہے۔ کوئی موسم آیا، عید کا موسم، علی اپنے لیے لباس خریدنے گئے، ساتھ میں غلام بھی ہے، قمبر بھی ہیں۔ تو مولا نے اپنے لیے بھی لباس خریدا اور اپنے غلام کے لیے بھی خریدا۔ اپنے لیے جو خریدا تو معمولی خریدا، جیسے آج کے والدین کرتے ہیں کہ اپنے لیے ہلکا پھلکا اور اولاد کے لیے اچھے سے اچھا۔ یہ ہے نا جذبہ۔ اولاد کو اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین ہمیں جس محنت اور مشقت اور جذبے سے پال رہے ہیں یہ بہت قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ کو جو یہ 3 ٹائم مل رہا ہے نا، یہ جو اسکول کی فیس جا رہی ہے، جو آپ کو اتنا پڑھایا جا رہا ہے، جو آپ سے آج کے دور میں کام بھی نہیں لیا جا رہا، صرف پڑھائی، یہ بڑی محنت کر رہے ہیں تاکہ کل جا کے یہ بچہ نہ کہہ پائے کہ آپ نے پڑھایا نہیں۔ یہ دور پڑھائی کا ہے، آج پڑھ لو کل کامیاب ہوگے، لیکن اتنا یاد رہے کہ اس پڑھائی کے ساتھ دین بھی رہے، دین سے دوری نہ رہے، ورنہ آج دور ہوئے ہو تو کل اور دور ہو جاؤ گے۔ تو مولا اپنے غلام کو لے کے بازار گئے، لباس خریدا، ایک لباس معمولی اپنے لیے اور ایک قیمتی لباس اپنے غلام کے لیے۔ جیسے ہی قمبر نے دیکھا کہ مولا چینج کر لیجئے، آپ حاکم ہیں، مولا ہیں، امام وقت ہیں، ہادی ہے، رہبر ہے، نمائندے ہیں، آپ قیمتی پہنیں، ہم آپ کے خادم ہیں، غلام ہیں، ہمیں معمولی پہننا چاہیے۔ امام نے کہا نہیں قمبر، یہ معمولی ہمارے لیے ہے اور یہ قیمتی لباس تمہارے لیے ہے۔ علی نے بتلا دیا کہ اگر ہماری غلامی میں آ گئے
تو ہم اپنے سے اچھا تمہیں پہنائیں گے، اپنے سے اچھا تمہیں کھلائیں گے، اپنے سے اچھا تمہیں رہنے کا موقع دیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں مولا کی غلامی میں اچھی زندگی ملنے والی ہے۔ کامیاب وہی ہے جو غلام بن کے آ جائے۔ اب اگر کوئی ان کے سامنے اپنے کو آقا بتلا رہا ہے تو سمجھو اپنی زندگی خود ہی مٹیا میل کر رہا ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ غلامی، ان کی غلامی میں شرف ہے، عزت ہے، ان کی غلامی میں عزت ہے۔ اور غلامی ہوتی کیسی ہے؟ ایک بندہ غلام خرید کر آیا، آج کل تو وہ غلام کا دور نہیں ہے لیکن غلامی کا دور ہے۔ مجبور کے ہم جو ہے موبائل کے غلام ہیں، انٹرنیٹ کے غلام ہیں، واٹس ایپ کے غلام ہیں، فیس بک کے، یوٹیوب کے غلام۔ اتنا ہم کبھی اپنے موبائل کو چیک کریں کہ ہم نے 24 گھنٹے میں کتنا موبائل یوز کیا۔ رات کو آنکھ کھلتی ہے تو فوراً دیکھنا نہ ہوتا، ادھر نماز تمام ہوئی تسبیح سے پہلے موبائل چیک کر لیا جاتا ہے۔ کتنا ہم غلامی میں لگے ہوئے۔ ایک بندہ غلام خرید کے لایا اور جب لے کے آیا تو اپنے غلام سے کہا کیا کھاؤ گے؟ تو کہنے لگا آپ ہمارے آقا مولا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جو کھلائیں گے وہی ہم کھا لیں گے، ہماری کیا خواہش۔ اچھا، کہا کہاں رہو گے؟ کہا آپ ہمارے آقا مولا، ہم آپ کے غلام، آپ جہاں رکھیں گے غلامی یہی ہے کہ وہیں ہم رہیں۔ اچھا، کیا پہنو گے؟ آپ جو پہنائیں۔ جب مالک نے سنا غلام جو لے کے آیا ہے جس کو خرید کے، وہ کہہ رہا ہے جو آپ کھلائیں گے اس پہ ہم گزارا کر لیں گے، آپ جو پہنائیں گے اس پہ گزارا، جہاں آپ رکھیں وہاں گزارا۔ تو وہ مالک رونے لگا۔ اب یہ غلام پریشان کہ ہماری کون سی بات بری لگ گئی۔ وہ رونے لگا، کہا کیا ہوا مالک، کوئی بات بری لگ گئی؟ ہم نے تو یہی کہا جہاں رکھیں، جو کھلائیں، جو پہنائیں، ہم اس پہ خوش ہیں، اس لیے کہ ہم غلام ہیں۔ تو مالک نے کہا تمہاری بات بری نہیں لگی، آج تمہاری باتوں سے ہمیں احساس ہو گیا کہ غلامی کیسے کی جاتی ہے۔ ہم سب بھی اللہ کے بندے ہیں، بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ تو نے آج ہماری فکر کھول دی، ہمارا ایمان جو ہے روشن ہو گیا، ہمارا دل روشن ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا آج تو نے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر تم کسی کے غلام ہو تو وہ جیسے رکھے ویسے ہی رہو۔ اب اللہ نے ہمیں جیسا رکھا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے، جیسا کھلا رہا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے۔ اگر مولا کی غلامی ہے تو اس کا مطلب ہے اسی در پہ مر مٹو، کوئی یہاں سے بہکا نہ سکے۔ یہ فرش عزا پہ آنے والے، یہ عزاداری کرنے والے، یہ ماتم کرنے والے، یہ مجلس کرنے والے، یہ حسین کے غلام ہیں، انہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ عزیزان گرامی، یہ ہے غلامی، اہل بیت کی غلامی۔ جہاں اہل بیت بلائیں، اہل بیت نے چاہا ہے ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننا۔ یہ غلامی ہے نا، تو اہل بیت کے لیے زینت کا سبب ہو۔ فرش عزا کی زینت
ہم غلامان حیدر کرار کو بننا ہے، ماتم کی زینت ہم غلامان حیدر کرار کو بننا ہے، جلوس کی زینت ہم غلامان حیدر کرار کو بننا ہے، شب بیداریوں کی زینت، ادا کی زینت، عبادت کی زینت، بہترین اخلاق، بہترین حسینی، بہترین کربلائی کی زینت ہم غلامان حیدر کرار کو بننا ہے اگر کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ کامیابی اگر نگاہوں میں ہے تو بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی آسان لگتی ہیں۔ کیا سجاد کے پیروں کی بیڑیاں سجاد کو روک سکیں؟ کیا جناب سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ان کے مشن میں روک سکیں؟ نہیں، مقصد بلند ہے، مقصد حسین، مقصد کربلا، مقصد حسینیت، یزیدیت سے ٹکرانا کوئی معمولی کام ہے؟ حسین کا وہی جذبہ سید سجاد کے اندر ہے، وہی جذبہ جناب زینب کے اندر ہے، وہی جذبہ جناب سکینہ کے اندر ہے۔ ان جذبوں نے جو ہے حوصلے بلند رکھے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں، میرے مولا اور آقا نے بڑی قربانی دی ہے۔ یہ جذبہ اگر رہے نا، یہ فکر اگر رہے کہ حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، تو کوئی حسین کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا، کوئی حسین کے راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ عزیزان گرامی، مولا حسین کتنے امتحان سے گزرے، لیکن مقصد جو ہے سامنے تھا۔ عزادارو، یہی زینب کے اندر، یہی سید سجاد، یہی سکینہ کے اندر، سکینہ نے کیا امتحان دیے ہیں، سید سجاد نے کیا امتحان دیے، جناب زینب نے کیا امتحان دیے۔ شام کا دربار ہے اور حسین مظلوم کربلا کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا ہوا ہے، ادھر یزید امام وقت کی بیٹی کا امتحان لے رہا ہے۔ دنیا میں کسی بیٹی کا ایسا امتحان نہ ہوا ہوگا جیسا حسین کی مظلومہ اور معصومہ اور سکینہ نے امتحان دیا ہے۔ عزادارو، بچی اپنے باپ سے کتنا زیادہ پیار کرتی تھی کہ ایک مرتبہ جو ہے یزید نے کہا، میں نے سنا ہے کہ حسین اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، میں تو تب سمجھوں گا جب سکینہ جو ہے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو بلائے اور حسین کا کٹا ہوا سر جو ہے سکینہ کی آغوش میں آ جائے۔ لو بھرا ہوا دربار یزید ہے اور بیٹی کو یہ امتحان دینا ہے جو دنیا میں کسی بیٹی نے نہ دیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے دامن کو اٹھایا، اے بابا، یزید وقت ہمارا امتحان لے رہا ہے بابا، اے بابا، یہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ بس یہ امتحان لینا تھا، سکینہ کا یہ آواز دینا تھا کہ تاشت طلا سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا، سکینہ نے دکھلایا، اے یزید دیکھ، آج بھی میرا بابا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ دنیا کے والدین جدائی کے بعد منزلیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ سکینہ کا بابا ہے جو شہید ہونے کے بعد بھی اپنی بیٹی سے اتنا محبت کر رہا ہے۔ عجب نہیں بچی نے کہا ہو، اے بابا، بہت ستایا گیا، بہت رلایا گیا، درباروں سے گزرے، بازاروں سے گزرے، اے بابا ثابت قدم رہے، آپ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، آپ کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما،
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہر منزل میں کامیابی عزت آبرو نصیب فرما، تمام آفات و بلیات ارضی سماوی جسمانی سے محفوظ فرما، روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، گھروں میں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی سب کی حفاظت فرما، جو لوگ زیارت پہ گئے ہوئے انہیں معرفت کے ساتھ وطن واپسی نصیب فرما، ان کی زیارت کو قبول فرما، پروردگار ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما، ربنا تقبل